میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یقیناً یہ سوچ آپ کے بھی ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آئی ہوگی کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات آخر کون چلا رہا ہے؟ اب دیکھا جائے تو یہ پوری اسپیسیفک دنیا ایک اسپیسیفک طریقے سے، ایک اسپیسیفک پیٹرن سے چل رہی ہے۔ حالانکہ وہ بھی اپنی مرضی سے تو نہیں چل سکتے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسے چلانے والا ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جاتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ایسے ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک پرانے دور زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی بن میثم، اور وہ بغداد کے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ اور اس دور زمانہ میں بغداد میں حکومت مامون کی تھی، اور اس دورانیہ میں مامون کا بہت ہی خاص وزیر جس کا نام حسن بن سہل تھا، جو کہ کچھ الحاد کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا کہ ایک زندیق حسن کے پہلو میں بیٹھ کر بہت بڑی بڑی ہینکڑیاں مار رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسن الحاد کی طرف مائل ہے۔ اسی لیے اس کا کہنا تھا کہ اس پوری دنیا کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ دنیا از خود پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ پوری کائنات بھی خود ہی پیدا ہو گئی ہے، اس کا نہ تو کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی مالک، نعوذ باللہ۔ اور باقی سب لوگ اس کی اس بڑی بڑی ہینکڑیوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ ابھی اس زندیق کی ہینکڑیوں کا اختتام نہ ہوا تھا کہ اتفاق سے وہاں پر علی بن میثم بھی آپ پہنچے۔ جب انہوں نے زندیق کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ان کو بہت سخت صدمہ پہنچا، اور وہ اس چیز سے حیران رہ گئے کہ کیسے سارے لوگ اس جارحانہ گفتگو کو توجہ سے سن رہے ہیں، جس پر انہوں نے بہت عقل مندی سے کام لیا۔ علی بن میثم تھوڑا سا آگے بڑھے اور وزیر کے دربار میں تشریف لے آئے، اور وزیر کو مخاطب کر کے کہا، حسن بن سہل، میری بات توجہ سے سنیں، اس شخص کی بات کو بعد میں سن لیجئے گا۔ آج میرے ساتھ بہت بڑا افسانہ پیش ہوا ہے، اور میں وہ افسانہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری نگاہوں نے آج بہت ہی عجیب سا منظر دیکھا ہے۔ اور دربار میں بیٹھے سب لوگ، جس میں وزیر حسن بن سہل بھی شامل تھے، وہ علی بن میثم کی اتنی تجسس بھری آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور علی بن میثم کو بہت ہی غور سے سننے لگے۔ اب زندیق کی باتوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، اور پورے دربار میں ایک خاموشی کا ماحول تھا، اور سب تجسس بھری نگاہوں سے علی بن میثم کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وزیر حسن بن سہل نے علی بن میثم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی بن میثم، تم نے آج کیا دیکھا؟ جس پر علی بن میثم کچھ یوں مخاطب ہوئے۔ علی بن میثم واقعے کو سناتے ہوئے بولے، میں آپ کے دربار میں تشریف لانے کے لیے دریائے دجلہ کے قریب پہنچا تاکہ میں کشتی پہ سوار ہو کر اس دربار تک پہنچ سکوں، لیکن میری آنکھوں نے بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی جس کا کوئی آقا نہیں، وہ از خود چل کر کشتی کے کنارے آ پہنچی، اور تمام تر مسافر اس کشتی پہ سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور تمام تر مسافروں کو الگ الگ مقام پر اترنا تھا۔ اس کشتی نے بنا کسی کے حکم کے ہر مقام تک جا کر رک گئی، اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے لگی، اور یہ سارا کام وہ از خود کر رہی تھی۔ اس کے بعد سب سے آخر پر اس نے مجھے اتارا، جس کے بعد اے وزیر اعظم، میں آپ کے دربار میں چلا آیا۔ اور وزیر کے پاس بیٹھا وہ زندیق بھی اس واقعے کو سن رہا تھا۔ اس واقعے کو سننے کا بعد وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ اے وزیر اعظم، اس بندے کی باتوں کو مت سنیں، کیونکہ اس کی باتوں کو سننا وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں۔
کیونکہ یہ ایک احمق انسان ہے، اس کے پاس عقل مندی جیسی کوئی چیز نہیں۔ جس پر وزیر اعظم نے بڑے تجسس سے پوچھا کہ اے زندیق، تجھے کیسے پتا کہ یہ شخص احمق ہے اور تو اس کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ جس پر زندیق نے کہا کہ یہ ایک احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ زندیق کہنے لگا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کشتی ہے وہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے اور بے جان سی چیز ہے وہ، اور نہ تو اس میں کوئی احساس ہوتا ہے، نہ ہی روح کے امکانات ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ تمام تر مسافروں کو از خود اپنے اوپر سوار کر کے ان کو ان کے صحیح مقام تک پہنچا سکے۔ یہ بس ایک وہم ہے یا پھر ایک دھوکہ یا ایک جھوٹ۔ جس پر علی بن مسم مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ احمق میں نہیں، یہ شخص ہے، کیونکہ اگر ایک کشتی کسی آقا کے بغیر از خود نہیں چل سکتی تو خدا را مجھے بتایا جائے کہ یہ چاند، یہ سورج، ہماری زمین اور یہ سارے سیارے از خود کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ بھی تو بے جان ہے، ان میں کوئی روح نہیں، کوئی احساس نہیں، تو یہ ایک ہی سیٹ میں کیسے چلتے ہیں اور اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلتے؟ خدا را مجھے بتایا جائے کہ جب ایک کشتی کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ خود نہ چل سکے تو یہ سارا نظام اس جہاں کا ایک خالق کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ جب زندیق نے علی بن مسم کی یہ واضح تقریر سنی تو اس کے طوطے ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ جھوٹا تھا۔ اب وہ پریشان ہونے لگا، اب وہ جان چکا تھا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، جس کے باعث وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور خاموشی سے دربار سے اٹھ کر چل دیا۔ یعنی کہ دوستو، یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پورے جہان کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دھوکوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقل دے، ہدایت دے، تاکہ ہم سچ میں اور غلط میں فرق بیان کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ آپ سب لوگ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔